السلام علیکم، میں ہوں محمد صابر طور۔ آج ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے فیمنزم، مینز عورتوں کی آزادی۔ اس ٹاپک کو سمجھانے سے پہلے میں ایک مثال آپ کے سامنے گوشگزار کرنے جا رہا ہوں۔ ایک پہاڑی اور خوبصورت وادی میں ایک کسان رہتا تھا جس کے پاس بہت نایاب نسل کی بکریاں تھیں۔ وہ اپنی بکریوں کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتا تھا، اس کے اوپر وقت پر چارہ ڈالنا، وقت پر پانی دینا، اور بکریوں کی حفاظت کے لیے اس نے ایک مضبوط اور اونچی باڑ لگا رکھی تھی، کیونکہ پہاڑی ایریا تھا۔ اس پہاڑی ایریا کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے جنگلی جانور بھی تھے۔ وہ باڑ اس نے اس لیے لگائی تھی کہ کوئی بھی جنگلی جانور ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جنگلی جانوروں نے بکریوں پر حملے کی بہت بار کوشش کی، لیکن مضبوط اور اونچی باڑ ہونے کی وجہ سے وہ ناکام ہوتے رہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، سردیوں کا موسم آ گیا، ہر طرف قلت ہونے لگی، اور دوسری طرف وہ جو جنگلی جانور تھے موٹی تازی بکریوں کو دیکھتے ان کا جی اور للچاتا۔ تو چند ایک بھیڑیوں نے ایک اپنا گروپ بنایا۔ انہوں نے کہا کسی نہ کسی طرح سے ان بکریوں کو ورگلایا جائے اور ان کو اس مضبوط باڑ سے باہر نکالا جائے تاکہ اپنا شکار کیا جا سکے۔ اب یہ کام جو ینگ بھیڑیے تھے ان کے ذمہ لگایا گیا۔ وہ باڑ کے قریب جاتے، جو نوجوان بکریاں تھیں ان کو کہتے کہ آپ کا جو مالک ہے آپ کو سوکھی گھاس دیتا ہے، آپ کو پانی ٹائم پہ نہیں دیتا ہے، آپ باہر آئیں اس باڑ سے، آپ دیکھیں قدرت کے نظارے دیکھیں، آپ پہاڑوں میں جائیں، تازہ گھاس ہے، چشمے کا پانی پئیں۔ آپ تو یہاں پہ قید ہو کے رہ گئی ہیں، آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر۔ تو جو وہ نوجوان بکریاں تھیں ان کا ذہن چینج ہونا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ بکریوں کو جو پورا ریوڑ تھا اس میں یہ بات پھیل گئی۔ وہ جو بھیڑیے تھے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ تو آہستہ آہستہ یہ تحریک بنتی گئی۔ بھیڑیوں نے ایک منظم جلوس نکالا، جو بکریوں کی باڑ تھی اس کے گرد کے جلوس نکالا اور کہا کہ یہ ظلم و زیادتی ہے، بکریوں کو کیوں بند کیا گیا، ان کو آزاد کیا جائے، ان کو کھلی فضا میں چھوڑا جائے۔ اب بکریوں نے جب یہ شور سنا انہوں نے کہا یہ تو ہمارے حق میں بول رہے ہیں، ہم کیوں اس قید میں قید ہیں، ہمیں بھی آزاد ہونا چاہیے۔ اب جب بکریوں میں یہ گھما گہمی ہونے لگی تو بھئی ہمیں آزاد ہونے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ تو جو بکریوں میں جو بڑی بکریاں تھیں نا انہوں نے نوجوان بکریوں کو سمجھایا یہ جو بھیڑیے ہیں آپ کے خون کے پیاسے ہیں، یہ آپ کی عزتوں کے محافظ نہیں ہیں، یہ آپ کی آزادی اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کو شکار کر سکیں۔ جو نوجوان بکریاں تھیں ان کے ذہن میں یہ بات کہاں آئی؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو آزادی چاہیے، ہم نے تو باہر جانا ہے۔ انہوں نے جو جیسے کہانی میں لکھا گیا کہ بھوک ہڑتال کر، بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ مالک بہت پریشان ہوا۔ مالک نے جب یہ ساری سچویشن دیکھی بکریاں دن بہ دن کمزور ہوتی گئی۔ بوڑھی بکریاں نے پھر سمجھایا کہ آپ باز آ جائیں، آپ اپنی جان سے جائیں گے، اگر یہ مضبوط باڑ ہم سے ہٹ گئی تو انہوں نے ہمارا شکار کر دینا ہے۔ یہ خونخوار جانور ہیں، اور ہم گھاس کھانے والے جانور، یہ کب ہمارے محسن ہو سکتے ہیں؟ تو لیکن نوجوان بکریوں کی اکثریت تھی، بوڑھی بکریاں تھیں وہ جو بہت کم تعداد میں تھی، وہ نوجوانوں کی بات غالب آ گئی۔ انہوں نے سٹرائک جاری رکھی، کھانا پینا چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا۔ انہوں نے مالک سے مطالبہ کیا ہم آپ کی سوکھی گھاس نہیں کھائیں گے، آپ ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہم نے تو قدرت کے نظارے دیکھنے ہیں، ہم نے تو تازہ چشمے کا پانی پینا ہے، ہم نے تو تازہ گھاس کھانی ہے، ہم نے تو کھیلنا کودنا ہے۔ مالک نے ان سب کے مطالبات سے تنگ آ کر ایک دن باڑ کا دروازہ کھول سب بکری کو آزاد کر دیا۔ اب بکریاں خوشی خوشی سے وہ پہاڑوں پہ اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں۔ انہوں نے پہلی دفعہ وہ سارے نظارے دیکھے، وہ تازہ سبز گھاس، چشمے کا پانی۔ ان کے لیے تو عید کا دن تھا۔ انہوں نے کہا ہم تو ایسے ہی قید میں تھے، یہ تو بہت اچھی دنیا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے ایک طرف سے ایک جانوروں کا گول آ رہا ہے جس میں لیڑ بھیڑیے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے جنگلی جو گوشت کھانے والے جانور وہ بھی آئے۔ بکریاں بہت خوشی، انہوں نے کہا شاید ہمیں ویلکم کرنے آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ جنگلی جانور آئے تو انہوں نے جتنی بکریاں تھیں ان کو چیڑ پاڑ کر رکھ دیا، سب کے سب بکریاں ماری۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک مخصوص طبقہ ایک مخصوص دل پر عورت کی آزادی کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ سب جانتے ہیں کہ مسلمان عورتیں اسلام کے ایک محفوظ قلعے کے اندر ہیں۔ جب تک مسلمان عورتیں دائرہ اسلام میں ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ عورتیں دائرہ اسلام سے باہر آئیں اور ان کا شکار کیا جا سکے۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کی عزت کیا تھی وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے، اگر بیٹی ہے تو رحمت بنا دیا گیا ہے، اگر بہن ہے تو اس کا بھائی کا فخر بنا دیا گیا ہے،
اگر بیوی ہے تو اس کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ آج کے جو عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ذرا ان کے ملک میں جا کے دیکھیں، کتنے شیلٹر ہوم بنے ہوئے ہیں، کتنے اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں۔ اگر عورت کی عزت کا خیال ہوتا تو یہ اپنی عورتوں کو گھر میں رکھتے۔ آج میں اپنی ویڈیو کے آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں ان سب لوگوں کے لیے جو فیمنزم کو سپورٹ کرتے ہیں، عورت کی آزادی کو اس کا حق سمجھتے ہیں۔ صرف ایک بات کا جواب دینا، کیا دائرہ اسلام میں وہ محفوظ ہیں یا اغیار کے ہاتھوں میں جا کر محفوظ ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔